تمام تر توقعات کے اگینسٹ، تمام تر اعداد و شمار اور فارمولاز کے اگینسٹ چودھری پرویز الہی نے کم از کم عدالت کے سامنے اور میڈیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پاس پنجاب اسمبلی کے اندر اکثریت موجود ہے۔ اب جن کے پاس اکثریت موجود ہوتی ہے وہ رات کو 1:20 پر اکثریت ثابت نہیں کرتے، اور ایک ایسا ماحول جس کے اندر آپ نمبرز کے ذریعے اپنے اوپوننٹس کو سارا دن شرمندہ کر سکتے ہیں، رات کی تاریکی میں نمبر ثابت کرنے کی منطق سمجھ آتی نہیں ہے، ایکسیپٹ کہ یہاں پر کسی نہ کسی قسم کا جھرلو چلا ہوگا اور نمبر پورے ہو گئے ہوں گے۔ لیکن نون لیگ اگر یہ آرگومنٹ کرتی ہے تو اب اس کو جچتا نہیں ہے، کیونکہ عدالت کے اندر جو نمبرز انڈورس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آخری خبریں آنے تک گورنر صاحب کو بھی یہ اعتماد کا ووٹ قبول ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور عدالت کے ریمارکس کو اگر آپ زیر بحث لائیں تو پتہ چلے گا کہ عدالت نے پنجاب کے اندر آئین کا رخ سیدھا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور ان کا خیال ہے کہ اب تمام کام آئین کی روح سے ہی ہو رہا ہے پنجاب میں۔ نون لیگ اس وجہ سے بھی شاید یہ آرگومنٹ کرتے ہوئے جچتی نہیں ہے کیونکہ اس کے اپنے دعوے دھڑام سے گر گئے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پنجاب جو نون لیگ کا پاور ہاؤس ہے اب ایک ایسا کھمبا بن گیا ہے کسیانی بلی کا، جو سیاسی طور پر ہر وقت اس کو نوچتے ہوئے نظر آتی ہے۔ نون لیگ کو پنجاب کے اندر جتنی سبکیاں اٹھانی پڑی ہیں پچھلے 8-9 ماہ کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کی شاید تاریخ پچھلے 20 سال میں بھی نہیں ملتی جب وہ پنجاب کے اندر رول کر رہے تھے۔ حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنانا، کیا دھوم دھڑکا ہوا، کیا اس کے اوپر سیلیبریشنز ہوئیں، اور آخر میں ٹائیں ٹائیں فش نتیجہ کیا نکلا، شرمندگی اٹھانا پڑی، اور اس حد تک شرمندگی اٹھانا پڑی کہ حمزہ شہباز اب سیاسی طور پر کسی کو منہ ہی نہیں دکھاتے، وہ نظر ہی نہیں آتے۔ پنجاب کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو چیف منسٹر بن بھی گیا، کسی کھاتے میں آپ کو نظر نہیں آتا، کہیں پر ان کو آپ متحرک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کوئی پلاننگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کوئی قائدانہ صلاحیت جو پنجاب کو چلانے میں وہ صرف کرنا چاہتے تھے وہ نظر نہیں آتی، وہ نظر ہی نہیں آتے۔ اس حد تک سبکی ان کو اٹھانا پڑی۔ پھر صوبائی ضمنی انتخابات ہوئے، اس کے اندر بہت ساری کیلکولیشنز اوپر نیچے ہو گئیں، اور نون لیگ کو اپنے گھر کے اندر خوب ٹھیک ٹھاک قسم کا سیاسی پھینٹا پڑا۔ پھر قومی اسمبلی کے نشستوں کے اوپر جب انتخابات ضمنی کروائے گئے تو اس کے اوپر بھی ضمنی انتخابات میں ان کو ٹھیک ٹھاک پھینٹا پڑا۔ اب جس قسم کا پھینٹا ان کو لگا ہے وہ ان کے اپنے بیانات کے پیش نظر آپ سمجھیں کہ نکسیر نکالنے والا جو منہ کے اوپر پنچ ہے اس کے برابر ہے۔ اگر نون لیگ کے زعما نے اس ووٹ آف کانفیڈنس کے قریب اتنے اعتماد کے ساتھ یہ نہ کہا ہوتا کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، اور یہ نہ کہا ہوتا کہ ہم پنجاب لے کر جائیں گے، ہماری جیب میں ہوگا، اور یہ نہ کہا ہوتا کہ آپ میدان سے بھاگیں گے تو ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، تو شاید یہ اعتماد کا ووٹ جیسے بھی لیا گیا، اور اس کی جو بھی حقیقت ہے کم از کم میڈیا کی خبر کی حد تک تو اب یہی ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے، وہ اتنا بڑا نون لیگ کے لیے رپھڑ نہ بنتا۔ پرائم منسٹر کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب نے جب تک مریم نواز کو چیف آرگنائزر اور پارٹی کا عہدہ نہیں دیا، پارٹی کو سنبھالنے کا تمام کام سنبھالا ہوا تھا، اور بتا رہے تھے کہ تمام پارٹی ان کی مٹھی میں ہے۔ نواز شریف صاحب باہر تھے، ان سے مشورہ ہوتا تھا، لیکن آن گراؤنڈ شہباز شریف صاحب تھے۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ تو پرائم منسٹر جو پنجاب کے صوبے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کی سیاست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کی واچ کے اوپر اتنی شرمندگی، پنجاب کے گورنر کو اس معاملے کے اندر شرمندہ ہونا پڑا۔ پنجاب کے اندر نون لیگ کے جتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کے جتنے بیانات آپ اکٹھے کر کے دیکھیں ان کو شرمندہ ہونا پڑا، انٹیریئر منسٹر کو بار بار شرمندہ ہونا پڑا۔ تو نون لیگ کی جتنی قیادت ہے اس نے پنجاب کے اندر سے پچھلے کئی مہینوں میں کسی قسم کا کوئی سیاسی اثاثہ بنایا نہیں ہے، جو اثاثہ اور بھی نظر آ رہی ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ اعتماد کا ووٹ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم اسپیکولیٹ کرنے سے گریز کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چودھری پرویز الہی جنرل پرویز مشرف کے دور سے اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو بارہا وردی کے اندر صدر منتخب ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ چودھری پرویز الہی جنرل راحیل شریف کے بہت چہیتے رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی جنرل باجوہ کے اتنے
آنکھ کے تارے تھے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر انہوں نے عمران خان کو جوائن کر لیا. اب تو خیر ریکارڈ کے اوپر بھی تمام باتیں لے آئے ہیں. تو جب اتنے آپ تابعدار قسم کے ساتھی ہوں تو اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے نیوٹرل ہونے کے باوجود آپ کو چھوڑتی نہیں ہے. تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ آپ کے ساتھ کرے گی لیکن آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی. تو ایک تجزیہ اب یہ ہو رہا ہے کہ بنیادی طور پہ چودھری پرویز الہی کے گرد پنجاب کی سیاست کو گھمانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. نون لیگ کی قیادت مریم نواز اور نواز شریف جب واپس آنے کی بات کرتے ہیں اور اب انہوں نے واپس آنا ہی ہے تو ان کے لیے ایک کمپیٹیٹو ماحول بنایا جا رہا ہے. عمران خان اپنی اس کیفیت میں جو انہوں نے اپنے پر طاری کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے نہیں. نواز شریف اور مریم نواز کی واپسی کے بعد پنجاب مکمل طور پر نون کے حوالے کیا نہیں جا سکتا. تو آخر میں آ کے ایک پیپلز پارٹی ہے اور کاف لیگ ہے اور آزاد ممبران ہیں. یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہر قسم کا خاموش اثاثہ پرویز الہی صاحب کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی سینٹرل پالیٹکس کا سینٹر بنا کے رکھیں. یہ پالیٹکس اب آزاد ممبران، کیو لیگ، نئی جنریشن، پرویز الہی سمیت اور آزاد ممبران کے گرد گھمانی ہے. آنے والے دنوں میں نون لیگ کو اگر یہ کہیں پر غلط فہمی ہے کہ ان کے لیے تمام میدان خالی ہو جائے گا کیونکہ عمران خان اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں سیاسی طور پر، تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. اب یہ تجزیے ہو رہے ہیں لیکن معاملہ جو بھی ہو نون لیگ نے بہرحال پنجاب کے اندر اپنی سیاسی ساکھ کھوئی ہے، اپنا قد کاٹ کھویا ہے، اپنے لیڈران کو خود ہی شرمندہ کروایا ہے. اور اب سب بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں کہ ہم سے سب سے بڑی اور بھیانک غلطی یہی ہوئی کہ ہم نے یہ حکومت قبول کر لی. اگر ہم یہ حکومت قبول نہ کرتے، عمران خان کو چلنے دیتے، تو آج ہم سب خوشیوں سے مالا مال ہوتے اور بھنگڑے ڈال رہے ہوتے. وہ کسی نے بالکل خوب کہا تھا اور شہباز شریف کو تو خیر یہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنی پرائم منسٹری کے لیے جو کاسٹ پے کی ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور جو کہاوت ہے وہ ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھی خواہش دیکھ بھال کر کرنی چاہیے، پوری بھی ہو جاتی ہے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے. پرائم منسٹر تو وہ بن گئے لیکن پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے لگتا ہے کہ ان کی بیس ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ان کی زمین سیاسی طور پر پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی ہے.